ایک ایسی ہستی جن کی مسکراہٹ زخموں پر مرہم بن جاتی، جن کی نرمی سخت دلوں کو پگھلا دیتی اور جن کے اخلاق نے دنیا بدل دی، وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ان کے عظیم اخلاق سے اپنی زندگیوں کو روشنی دیں۔ جب ظلم عام تھا، نفرتیں بڑھ رہی تھی، انسانیت دم توڑ رہی تھی، تب رحمت للعالمین تشریف لائے اور اپنے اخلاق سے دنیا کو امن، محبت اور بھائی چارے کا سبق دیا۔ آئیے اس حسن اخلاق کے موتی چنیں تاکہ دل بھی بدلیں اور دنیا بھی سنورے۔ وہ نبی جنہوں نے طائف کے پتھروں کے بدلے دعائیں دیں، دشمنوں کے ظلم پر صبر کیا اور فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا، تاکہ یہی وہ اخلاق ہیں جو آج بھی انسانیت کے زخموں کا علاج ہیں۔ آئیے اس عظمت کو یاد کریں اور اپنے دلوں میں اتاریں۔ دنیا کی تاریخ میں بے شمار لوگ پیدا ہوئے، حکمران آئے اور گئے، فلسفیوں نے کتابیں لکھیں، شاعروں نے الفاظ کے جادو بکھیرے، مگر جس ذات نے دلوں پر حکومت کی، دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا اور ظلمت میں ڈوبی دنیا کو روشنی عطا کی، وہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراسر محبت، شفقت، عدل، حلم اور معافی سے بھری ہوئی تھی۔ قرآن پاک نے گواہی دی اور بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل اخلاق کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دشمن آپ پر پتھر مارتے، گالیاں دیتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، لیکن آپ کی زبان سے کبھی بد دعا نہ نکلی، بلکہ آپ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے۔ طائف کے بازار میں جب لہو لہان کیا گیا تو آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ سوچئے، وہ ہزا جس کو دنیا نے ستایا، اذیتیں پہنچائیں، جس کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا، گھروں سے نکالا گیا، پھر بھی وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کون سا دل تھا؟ یہ اللہ کے محبوب کا دل تھا جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ فتح مکہ کا منظر دنیا کے اخلاقی معیار کو بدل دینے والا ہے۔ وہ شہر جس نے آپ کو ستایا، جہاں کے لوگ آپ کے خون کے پیاسے تھے، آج وہ سب آپ کے سامنے جھکے کھڑے تھے۔ آپ چاہیں تو بدلہ لیں، چاہیں تو انتقام کا طوفان برپا کر دیں، مگر آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ اخلاق نہیں، یہ عظمت کی معراج تھی، یہ دل کا وہ حوصلہ تھا جو صرف نبیوں کے پاس ہوتا ہے۔